دیکھیے میرے بھائیوں، اگر دنیا میں کوئی انسان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلط جملے کہتا ہے یا غلط باتیں کہتا ہے یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے خلاف کوئی غلط حرکتیں کرتا ہے یا مذاق اڑاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کا، تو آپ یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ اتنا اونچا اور اتنا بڑا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے اپنے ذمے لے لیا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنا، اس کے ذمہ داری اللہ رب العالمین نے اپنے ذمے لے لیا ہے۔ جب تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں رہے، اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دفاع کیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا بھی دفاع کیا، اور قیامت تک اللہ رب العالمین اپنے اس وعدے کو نبھاتا رہے گا۔ اگر کوئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے بارے میں غلط باتیں کرتا ہے تو وہ ذہن میں رکھے، وہ اللہ رب العالمین سے وہ مقابلے کے لیے تیار ہو جائے، کیونکہ اللہ رب العالمین اس سے دفاع کرے گا اپنے نبی کا اور اپنے دین کا۔ دیکھیے اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی اللہ آپ کے لیے کافی ہے۔ دیکھیے اللہ رب العالمین علی الاعلان اور کھلا بیان فرما رہا ہے، اور قرآن مجید کے اندر یہ آیت ہے اور قیامت تک یہ آیت باقی رہے گی۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے، اے نبی اللہ آپ کے لیے کافی ہے، اور آپ ومن اتبعک من المؤمنین، اور ان کے لیے بھی اللہ کافی ہے جو آپ کی پیروی کرنے والے ہیں اور ایمان والے ہیں، ایمان والے ہیں اور آپ کی پیروی کرنے والے ہیں، ان کے لیے بھی اللہ رب العالمین کافی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے ایمان والوں کے لیے یہ دفاع کی گارنٹی دی ہے۔ ایسے ہی اللہ رب العالمین نے فرمایا، اگر کوئی مذاق اڑاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، کوئی ہنسی اڑاتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، یا کوئی کسی طرح کے غلط جملے یا الفاظ استعمال کرتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف، اللہ رب العالمین فرماتا ہے، انا کفیناک المستہزئین، ہم کافی ہے آپ کے لیے ان مذاق اڑانے والوں کے مقابلے میں۔ تو اگر کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتا ہے تو اللہ رب العالمین دفاع کرے گا اپنے نبی کا اور اپنے رسول کا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ رب العالمین نے وعدہ کر دیا ہے۔ دیکھیے قرآن مجید میں کئی جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مخالفین یا دشمن کہتے تھے یہ کاہن ہے، یہ مجنون ہے، تو اللہ رب العالمین نے جواب دیا، اللہ رب العالمین نے دفاع کیا اپنے نبی کا، اپنے رسول کا، اور فرمایا فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون، فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون، آپ نصیحت کرتے رہیے اللہ کی نعمت سے، آپ رب کی نعمت سے آپ نہ کاہن ہیں نہ مجنون ہیں۔ قوم نے کہا کاہن ہے، مجنون ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے جواب آیا اور فرمایا اللہ کے رب کی نعمت ہے کہ آپ نہ کاہن ہیں نہ مجنون ہیں۔ اسی طریقے سے کسی نے شاعر کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ رب العالمین کی طرف سے جواب آیا وما علمناہ الشعر، اے لوگو ہم نے اپنے نبی کو، اپنے رسول کو، محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے شعر نہیں سکھایا ہے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے جواب آیا۔ اسی طریقے سے کسی نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے گڑھ کر کے باتیں بیان کرتا ہے، اللہ رب العالمین نے جواب دیا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحیٰ، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتا ہے، یہ وہ کہتا ہے جو اس کے اوپر وحی کی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے کسی نے یہ کہا کہ محمد راہ حق سے بھٹک گیا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم راہ حق سے بھٹک گیا ہے، سیدھے راستے سے بھٹک گیا ہے، تو اللہ رب العالمین کی طرف سے جواب آیا ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارا ساتھی نہ حق کے راستے سے ہٹا ہے اور نہ ہی گمراہ ہوا ہے۔ اسی طریقے سے کسی نے کہا کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرزند انتقال کر گئے تو کسی نے کہا کہ اس کی نسل اب ختم ہو جائے گی، یہ نسل کٹا ہوا انسان ہے، یعنی اس کی اب نسل آگے نہیں بڑھے گی۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے جواب آیا ان شانئک ھو الابتر، بے شک آپ کا جو دشمن ہے اس کی نسل کٹ جائے گی، اس کا نام لینے والا دنیا میں نہیں رہے گا۔ تو اللہ رب العالمین
نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دفاع کیا اور جواب دیا دشمنوں کو۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا واللہ یعصمک من الناس، یہ مختلف قسم کی چالیں چلنے والے چلیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ملک سے نکالنے کے لیے، یا آپ کی جان لینے کے لیے، یا آپ کو مختلف قسم کے نقصان پہنچانے کے لیے کوشش کریں، لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا واللہ یعصمک من الناس، سارے لوگوں کی طرف سے اللہ رب العالمین آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ تو اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے اپنے ذمے لیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنا۔ جب تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام تھے اس وقت تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہ رب العالمین نے دفاع کیا، اور قیامت تک اللہ رب العالمین دفاع کرتا رہے گا۔ جو کوئی بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی غلط بات کہے گا، ان کا مذاق اڑائے گا، ٹھٹھا کرے گا، استہزاء کرے گا، اللہ رب العالمین نے پہلے بھی ایسے لوگوں کو سزا دیا ہے دنیا کے اندر، اور آج بھی اللہ رب العالمین سزا دے گا، اور آئندہ قیامت تک بھی اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو سزائیں دے گا۔ یہ تو دنیا میں ہے، اور آخرت کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم، بے شک اور وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچاتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، یہ قیامت کے لیے ہے۔ قیامت کے دن یا آخرت میں جہنم میں جائیں گے وہ لوگ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایذا پہنچاتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، کسی بھی طریقے سے ہو، زبان کے طریقے سے ہو، زبان کے ذریعے ہو، یا قلم کے ذریعے ہو، یا یہ کہ اپنے علم کے ذریعے ہو، کسی بھی ذریعے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایذا پہنچاتے ہیں، دنیا میں انہیں اللہ رب العالمین سزا دے گا، اور آخرت میں دردناک عذاب اس کو ملے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ ذہن میں رکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور مقام کوئی معمولی شان اور مقام نہیں ہے، اللہ رب العالمین کہ یہ بہت اعلیٰ اور سب سے افضل نبی ہیں اور رسول ہیں، اس لیے ان کی عزت کرنی چاہیے، ان کے مقام اور مرتبے کو پہچاننا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی بھی عزت کرنی چاہیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے باتوں کی بھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو بھی عزت کرنی چاہیے، اور تاکہ دنیا میں بھی اللہ رب العالمین ہمیں عزت کی زندگی عطا فرمائے، اور آخرت میں اللہ رب العالمین جنت کی زندگی عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔